بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مینا کا منی کلینک اب کمرہ نمبر 304 عزیزیہ میں۔ مینا کی خیمہ بستی لپیٹی گئی تو ہمارا منی کلینک بھی لپیٹ دیا گیا۔ بچی کھچی دعائیں اکٹھی کر لی گئی۔ عزیزیہ پہنچتے ہی مریض آنا شروع ہو گئے۔ چل چل کر ٹانگیں پتھر ہو گئی ہیں، اب مزید چلا نہیں جا رہا۔ پاؤں میں چھالے ہیں، ٹانگوں میں کھلیاں پڑی ہیں، پیٹ خراب ہے، خارش ہے، کھانسی ہے، فلو ہے، چھاتی کا انفیکشن ہے، معدے میں جلن، جسم میں درد وغیرہ کی علامات کے ساتھ حاجی آتے جا رہے ہیں۔ چیک اپ کے بعد دوا لے رہے ہیں۔ مریضوں کی آمد و رفت پوری رات جاری رہی۔ لاہور سے اور دوائیاں منگوانا پڑی۔ رات کے 11 بج چکے ہیں مگر مریضوں کا آنا جانا ابھی لگا ہوا ہے۔ آخری مریض چیک کیا اور پھر لمبی تان کے سو گئے۔ رات آخری کام ایک حاجی کو چیک کر کے دوا دی تھی۔ صبح فجر کے بعد پھر سے مریض حجاج کرام کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ حجاج کرام گرمی، دھوپ اور مشقت و برداشت کر کے آئے ہیں۔ اس وجہ سے ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے۔ نزلہ، کھانسی، فلو، چیسٹ انفیکشن عام ہے۔ ہر کسی کو کھانسی ہے، الرجی ہے، بلغم ہے، ریشہ ہے۔ 2 دفعہ لاہور سے دوائیاں آ چکیں، اب تیسری دفعہ کچھ کرنا پڑے گا۔ طارق شاہ نے حسب معمول صبح 4 بجے جگا دیا۔ 16 بندوں کے لیے ایک واش روم ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ مینا یا عرفات والا معاملہ نہیں، واش روم خالی ہوا تو وضو کیا اور مسجد آن پہنچے۔ مسجد میں حاجیوں اور ترکوں کا پہلے ہی کی طرح ہجوم ہے۔ یہاں کی تمام مسجدیں صاف ستھری، کھلی اور ہوادار ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھ کر اور وہاں کچھ وقت گزار کر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تلاوت کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ پیارے وطن پاکستان، اہل خانہ اور دوست و احباب کی صحت، عافیت اور خیریت کے لیے دعائیں مانگی اور اس کے بعد عزیزیہ کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ مکہ کی گلیاں اور پہاڑ۔ مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین کی سڑکوں، گلیوں، پہاڑوں پر چلنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ چلتا جاتا ہوں اور چلتا ہی جاتا ہوں۔ یادیام کا پہیہ چلتا ہے، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش پا ہیں۔ انہی گلیوں میں وہ آتے تھے۔ پتھروں کو دیکھ دیکھ کر ان پہ رشک آ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی تو پتھر ہے جس پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی بیٹھے تھے، آرام کیا تھا۔ عزیزیہ کی سڑکیں، گلیاں، بازار ابھی تک حاجیوں سے بھری پڑی ہیں۔ البتہ کچھ عمارتوں کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں جن میں صوفے، گدے، بستر، کمبل اور دوسرا ضروری سامان پیک ہو رہا ہے۔ حاجی یہاں سے جا چکے ہیں۔ جگہ جگہ خالی بوتلوں، پلیٹوں، جوس کے ڈبوں اور دوسرے سامان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ طارق شاہ نے بتایا کہ 2-3 دن تک سب کچھ اٹھا لیا جائے گا، مشینیں آئیں گی اور صفایا کر دیں گی۔ کمرے میں صبح سے ظہر تک مریض آتے جا رہے ہیں۔ سب ساتھی خوش ہیں کہ حج کے مناسک خیریت سے ادا ہو گئے، لیکن چند ساتھی جو مینا میں سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ داخل ہو گئے تھے وہ پریشان ہیں کہ کہیں دم تو نہیں پڑ گیا، کیونکہ مینا میں ایام تشریق کے دوسرے دن اگر مغرب تک رہے اور بغیر ری کیے، یعنی شیطانوں کو کینکریاں مارے بغیر نکل جائیں تو ایک بکرے کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ نماز سے پہلے خیمہ 73 کے ساتھی گلزار احمد، جوید صاحب، کاشف الرحمان وغیرہ آئے اور مینا میں گزارے لمحات کو یاد کیا۔ جوید صاحب نے اپنے انداز میں بتایا کہ حج اصل میں مسلمانوں کی طاقت، اجتماعیت اور مرکزیت کا مظہر ہے، باہمی یکجانیت، مساوات، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی چارے، ہم آہنگی کا اظہار ہے۔ دم کا مسئلہ سارا دن زیر بحث رہا۔ سلیم صاحب اگرچہ پریشان ہیں لیکن دم دینے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ عزیزیہ آتے ہی مریضوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسما کی بھی طبیعت خراب ہے۔ کل طارق شاہ صاحب کا بیٹا حافظ حسن جدہ آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ دوائیں منگوائی ہیں کیونکہ سعودی عرب سے دوائیاں لینا خاصا مشکل ہے اور قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ حاجیوں کی خدمت کر کے اور ان کا علاج کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسی خدمت کی وجہ سے بڑے اچھے طریقے سے حج کروایا، اللہ کا شکر ہے۔
اللہ آپ کو حج کے لیے لائے۔ یوں ہی آپ جدہ ٹرمینل میں داخل ہوں گے، آپ کے کان میں ایک آواز آئے گی، الطریق یا حاج۔ پھر یہ آواز آپ سڑک پہ، مینا میں، عرفات میں، گلیوں میں، راستوں میں، حرم میں طواف کرتے وقت، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جنت البقیع میں، ریاض الجنہ میں، یعنی ہر جگہ سنیں گے۔ کبھی آرام سے، کبھی کرختی سے، کبھی اونچی آواز میں، کبھی ڈانٹ کر اور کبھی پیار سے آپ کو بار بار یہ کہا جائے گا، الطریق یا حاجی۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ یہ سن سن کر آپ کے کان پک جائیں گے اور فوری طور پر آپ اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال باہر کریں گے۔ اصل میں یہ ہمارا اردو کا ہٹو بچو ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے کہ حاجی صاحب راستہ چھوڑیں، یہ راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر پرے ہو جائیں، یہاں کھڑے نہ ہوں۔ اگر آپ راستے میں کسی جگہ کھڑے ہیں یا پیچھے سے کوئی ویل چیئر آ رہی ہے، چاہے آپ حرم میں ہوں یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، الطریق یا حاج کی آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے تو فوراً ہٹ جائیے، ورنہ ویل چیئر کی ٹکر سے آپ زخمی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ راستے میں کھڑے نہیں ہونا، ورنہ الطریق یا حاج کی آوازیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان آنے تک آپ کو یہ آوازیں تنگ کرتی رہیں گی، بلکہ آنے کے بعد خواب میں بھی آپ کو کوئی کہتا رہے گا، الطریق یا حاج۔ حرم کی تھانے دارنی۔ حرم میں داخل ہوئے، پھر کعبے پہ نظر پڑی، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اپنے گھر بلایا۔ حرم میں جا کر خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو پڑی رہ جاتی ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ شرطوں اور محافظوں نے کہنا شروع کیا، الطریق یا حاجی، یعنی حاجی آپ راستے میں کھڑے ہیں، جلدی سے آگے جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک طرف بیٹھے ہی تھے کہ ایک حجاب والی نوجوان محافظہ آ گئی۔ اس نے اسما اور نجمہ باجی کو سمجھایا کہ یہ مردوں کا حصہ ہے، عورتوں کا حصہ ہم نے علیحدہ کر دیا ہے، ادھر جائیں۔ محافظہ کی زبان عربی تھی، لیکن وہ پاکستانی، ایرانی، ترکی، نورانی، انڈونیشیائی، ملیشیائی، بنگلہ دیشی، تاجکستانی، ہر قوم کی عورت کو سمجھا رہی تھی، گائیڈ کر رہی تھی، ڈانٹ بھی رہی تھی، اٹھا رہی تھی، مدد کر رہی تھی۔ دو تین ملائشی عورتوں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ یہ محافظہ انتظامی امور کی زبردست ماہر تھی۔ ان کو چھوڑا، دوسری دو تین کو اٹھایا، جن کو سمجھ نہ آ رہی تھی ان کو ہاتھ ہلا ہلا کر اور تالیاں بجا کر متوجہ کر رہی تھی۔ سب کو بٹھا چکی تو اب ملیشیائی عورتوں کو، جنہوں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی تھی، حکم دیا تو انہیں فوراً اٹھنا پڑا۔ 5-10 منٹ میں مخصوص ایریا میں عورتوں اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ اس حرم کے اس حصے کی تھانے دارنی ہے، اس کی بات ہر ایک کو ماننا پڑتی ہے۔ حرم کی اس تھانے دارنی، اس محافظہ بیٹی کو میرا عقیدت بھرا سلام۔ عزیزیہ سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ 17 اکتوبر کو رات گئے، یہاں پہنچے تھے، 8 ذو الحجہ تک ٹھہرے اور 13 ذو الحجہ کو واپس لوٹے تھے۔ ظہر کے بعد پیکنگ کا حکم ملا، سب سامان پیک کر کے نیچے بھیجا، کچھ ساتھی پہلے روانہ ہو گئے۔ عزیزیہ میں عصر کی نماز ادا کی اور ایک دفعہ پھر سوئے حرم چلے۔ حرم کے قریب پہنچ کر اندازہ ہوا کہ اتنا زیادہ رش نہیں، لیکن حرم کے اندر سعی بھی جاری ہے۔ ہزاروں لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، ہزاروں ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ حرم میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا، امام صاحب کی قرات نے سب پر سکتہ اور رکعت طاری کر دی۔ جب امام صاحب نے آمین کہا تو ایسے لگا بیت اللہ سے بیت المعمور تک فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ حرم میں مغرب سے عشاء کا وقت ایسے گزرا کہ پتہ بھی نہ چلا۔ تھانے دارنی کی تالیوں اور یا حاج کی آوازوں نے یاد دلایا کہ عشاء ہونے والی ہے۔ اس نے اپنے ایریا میں پھر سے ایکشن شروع کر دیا، عورتوں کو مردوں سے علیحدہ کیا، نماز عشاء حرم میں ادا کی۔ اللہ اللہ کیا شان ہے حرم کی! کہیں اور نماز پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب، حرم میں 1 نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، اماں ہاجرہ کی سعی بھی جاری ہے۔ سامنے اللہ جل جلالہ کے گھر کے گرد لاکھوں پروانے، دیوانے اور دیوانیاں دیوانہ وار گھوم رہے ہیں، اور ادھر صفا اور مروہ کے راستے پر اماں ہاجرہ کی تقلید میں ہزاروں بندے اور بندیاں دوڑتے چلے جا رہے ہیں، سعی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اماں ہاجرہ کی عظمت کے گن بھی گاتے جا رہے ہیں۔
حرم اور اللہ کا گھر دنیا کا ایک ایسی مرکزی اور منفرد جگہ ہے جہاں دنیا کی ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قبیلے، ہر ملک، ہر خطے، ہر براعظم کے تمام رنگ نظر آتے ہیں، صحیح کرتے ہوئے کالے، گورے، زرد، پیلے، افریقی، ایشیائی، ملیشیائی، انڈونیشیائی، ایرانی، روسی، تاجکستانی، ترکی، مصری، پاکستانی، امریکی، برطانوی، آسٹریلوی، غرض کے ہر ملک اور ہر خطے کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب اپنے رنگوں اور قومیتوں میں تو جدا جدا ہیں، لیکن سب ایک ڈوری میں بندھے ہیں۔ سب کا مرکز کعبہ ہے، سب کی نگاہیں ایک اللہ کی طرف ہیں، سب ایک ہی رب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ عزیزیہ کو خدا حافظ کہا، حرم سے نکل کر اب نئی قیام گاہ ہوٹل ارحاب الروضہ کا رخ کیا۔ حرم سے یہاں تک کا فاصلہ 600 میٹر سے زیادہ ہے۔ راستے میں کئی ہوٹل تھے جو پچھلے سال موجود تھے، اب گرا دیے گئے ہیں، بعض کا ملبہ ابھی تک پڑا ہے، مزید کو گرایا جانا ہے تاکہ حرم میں مزید توسیع ہو سکے۔ سعودی حکمرانوں کا یہ کمال ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دور میں حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو جائے تاکہ عازمین حج اور عمرے کے لیے مزید آسانی ہو اور بغیر کسی تکلیف کے خوشی خوشی اپنا مذہبی فریضہ ادا کریں۔ ہوٹل میں کمرہ نمبر 903 میں قیام ہوا، 17 منزلہ ہوٹل ہے۔ شرح مقابل واقع ہے، حرم کے باہر سے لے کر پوری سڑک حجاج اکرام سے بھری ہوئی ہے جو اپنے اپنے ہوٹلوں اور کمروں کی تلاش میں رواں دواں ہیں۔ بھوک زوروں پر تھی، شیخ صاحب نیچے جا کر پاکستانی ہوٹل سے دال روٹی لے آئے، 2 اور ساتھی بھی شامل ہو گئے، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سو گئے۔ یہاں کے کھانے میں رزق میں برکت ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4-5 آدمی آسانی سے پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ حرم خانہ کعبہ اور نماز۔ مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین میں جب سے قدم رکھا ہے، صبح سویرے تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ آج خوش قسمتی یہ ہے کہ حرم کے بالکل قریب ہیں۔ حرم میں فجر کی نماز کی سعادت حاصل ہو گئی۔ 4 بجے اٹھ کر نیچے گئے، خیال تھا کہ حرم کے اندر جگہ مل جائے گی، لیکن یوں ہی باہر نکلے حد نگاہ تک ایسے لگا کہ لوگوں کا سمندر امنڈ آیا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ صبح 4 بجے حرم کی طرف رواں دواں ہیں، سب تیز چل رہے ہیں تاکہ جلدی حرم کے اندر داخل ہو جائیں۔ بابا صادق نے بتایا، بھائی ہم تو صبح 2:30 بجے نکلتے ہیں، تب کہیں جا کر حرم کے اندر طواف میں خانہ کعبہ کے سامنے جگہ ملتی ہے۔ قریب پہنچے تو لوگوں نے حرم کے باہر سڑک پر اور کئی ایک نے اپنے اپنے ہوٹلوں کے باہر صف بندی کی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے حرم کی حدود میں داخل ہوئے۔ مستعد شرطے بڑی سختی سے الطریق یا حاجی کہتے ہوئے لوگوں کو راستے سے اٹھا رہے تھے۔ کئی ایک نے راستے میں نوافل کی نیت کر لی تو شرطے نے پرواہ کیے بغیر اسے حالت نماز میں ہی آگے پیچھے کر کے راستہ کلیئر کیا۔ تہجد کے نوافل کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اپنے گھر بلایا، حج کروایا اور اب بار بار حرم حاضری کی سعادت بخش رہا ہے۔ فجر کی نماز حرم میں پڑھنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ گھر بیٹھے اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے علاوہ امام صاحب جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آیت قرآنی آج ہی نازل ہو رہی ہے۔ تصور کریں، سامنے اللہ کا گھر، اوپر بیت المعمور اور خود اللہ، مسجد حرم، نور پردہ اور لاکھوں لوگ۔ امام کعبہ کی قرأت سے ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے، ہر ذی روح پہ رکت طاری ہے۔ یہاں آ کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے۔ زمزم پینے کے لیے بھی صبح صبح خاصی دھکا مشتی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ تمام لوگ جو یہاں ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آب زمزم کمروں میں لے جائیں اور سارا دن استعمال کریں۔ واپسی پر شیخ صاحب کے ساتھ ناشتہ کیا، واپس آتے ہوئے بھی انسانوں کا سیلاب تھا، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ راستے میں بابا صادق ملا، یار بڑی مخلوق ہے، ہر طرف بندے ہی بندے نظر آ رہے ہیں۔ ہم 2:30 بجے کے نکلے ہیں، سوچا تھا لوگ کم ہوں گے مگر ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، لاکھوں حرم کے اندر ہیں اور ہزاروں طواف میں مصروف ہیں۔ بابا صادق سرکاری حج اسکیم کے تحت حج کے لیے آیا،
اس نے اور اس کے ساتھی نے بتایا کہ وہ حج کے دوران حکومت پاکستان کی دی گئی سہولتوں سے پوری طرح مطمئن اور خوش ہے۔ ان کے آرام کا مکمل خیال رکھا گیا۔ پہلے بھی کچھ لوگوں سے پوچھا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر بڑا اطمینان ہوا کہ اس دفعہ حجاج کرام حکومت پاکستان کی طرف سے دی گئی سہولتوں سے مطمئن ہیں۔ حرم میں علاج اور خدمت۔ عزیزیہ، مینا، عرفات، مزدلفہ میں ہمارا منی کلینک کامیاب رہا۔ حاجیوں کی بھرپور خدمت ہوئی، سینکڑوں کو دوائی دی اور ان سے دعائیں لیں۔ رحاب الروضہ میں بھی لوگوں کو ہماری آمد اور کمرہ 903 کا پتہ چل گیا ہے۔ ٹاور سے گلزار احمد صاحب اپنی بیٹی کے لیے دعا لینے آئے۔ ایبٹ آباد کے عبدالستار پیٹ درد اور گیس کی دوا لینے آئے۔ حرم میں اسلام آباد کے حاجی کمر درد کی شکایت کر رہے تھے، انہیں دوا دی۔ شاہ صاحب کا بیٹا حافظ حسن مزید دوائیاں لے کر آ گیا ہے، بیچارے کو خاصی تکلیف اٹھانا پڑی۔ جدہ میں سعودی کسٹمرز کے اہلکار مان ہی نہیں رہے تھے، 3 گھنٹے کے لیے روک لیا گیا۔ بار بار یہی کہے جا رہے تھے حج تو ختم ہو گیا، اب دوائیوں کی کیا ضرورت ہے۔ 3 گھنٹے حسن کو روکے رکھا، پاسپورٹ بھی لے لیا، پھر خود ہی ترس آ گیا، پاسپورٹ بھی دے دیا اور دوائیں بھی۔ ظہر کی نماز کے بعد رحاب الروضہ سے نکلے۔ لفٹ چلنے اترنے میں پیسنجر ٹرین، مسافر گاڑی ٹرین کی مانند ہے، ہر منزل پر اترتی اور رکتی ہے۔ نیچے آنے میں خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ حرم جانے کے لیے تیز دوڑ لگائی، کبوتر چوک عبور کیا۔ یہاں ہزاروں کبوتر بلا خوف و خطر دانہ دنکا چگ رہے نظر آتے ہیں۔ کبوتر چوک کے آس پاس سینکڑوں ہوٹل گرا دیے گئے ہیں۔ بلٹن ٹاورز کے نیچے ہی نماز ادا کی۔ گلزار احمد اپنے کمرے میں لے گئے۔ کمرے کھلے اور زبردست ہیں، سب سے بڑھ کر حرم سے چند میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ حرم سے نکلے تو شاعر الحجرہ اور شاعر الخلیل پر لوگوں کا جمع غفیر نظر آیا۔ حد نگاہ تک سر ہی سر چونٹی کی چال سے حرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت بھی بھرپور رونق تھی۔ نماز کبوتر چوک کے قریب ہی سڑک پر ادا کرنا پڑی۔ باب عبدالعزیز سے اندر داخل ہوئے، ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے، طواف ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے۔ حجاج کرام کے ساتھ اب نئے عمرہ کرنے والے بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ حرم پاک کا اندرونی حصہ، سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ، کعبہ شریف، اربوں مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز، مغرب کی نماز کا انتظار ہے۔ ہزاروں مرد اور عورتیں جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، کوئی جگہ ملے تو مصلی بچھائیں اور حرم میں نماز ادا کریں۔ عصر کے بعد کوشش کی کہ طواف کر لیں، 7 پھیرے پھر لگا لیں۔ مطاف میں پہنچ گئے، رکن یمانی تک بھی پہنچ گئے، مگر ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ ہمت نہ پڑی۔ باب عبدالعزیز سے واپس پلٹے۔ اس وقت بھی جب یہ لائنیں لکھی جا رہی ہیں، اللہ کا نکھرا نکھرا پیارا گھر آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں ذرے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، گھومتے جا رہے ہیں، فدا ہو رہے ہیں، اپنی جان واری کر رہے ہیں، گھوم گھوم کر دیوانے ہو رہے ہیں۔ انسان جو ہیں تھک تو رہے ہیں لیکن گھومتے جا رہے ہیں۔ 7 چکر جو پورے کرنے ہیں، کوئی طواف دعا کر رہا ہے، کوئی پہلا طواف کر رہا ہے، کوئی دوسرا، کوئی باپ کے نام کا طواف کر رہا ہے، کوئی ماں کے نام کا۔ سامنے اللہ تعالیٰ کا گھر نظر آ رہا ہے۔ اتنا روح پرور ایمان پرور منظر ہے کہ دل کرتا ہے، جی چاہتا ہے یہ گھر، یہ بیت اللہ، خانہ خدا، خانہ کعبہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے، مرکز نگاہ رہے اور آنکھیں اس پر پڑی رہیں، ایک لمحہ کے لیے جدا نہ ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کے لیے، اللہ کا گھر ہی تو ازل سے ابد تک مرکز نگاہ، مرکز عبادت، نقطہ ابتدا اور انتہا رہتا ہے۔ حرم میں بیٹھے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ مغرب سے عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز حرم میں ادا کی۔ آج اللہ پاک کا خاص کرم رہا کہ 5 نمازیں حرم میں باجماعت ادا ہوئیں۔ ہمارے ساتھیوں کا خیال تھا کہ حج کے بعد حرم میں رش کم ہوگا، مگر یہاں تو عنوان ہی بدلے ہوئے تھے۔ لگتا ہے مخلوق خدا ساری دنیا سے دوبارہ حج کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ لے کر روزے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لے کر حرم تک انسانوں کا جمع غفیر نظر آتا ہے۔ حد نگاہ تک انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ مطاف میں تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے نہ جائیں تو اندر جگہ نہیں ملتی۔ آنے کے فوراً بعد عمرہ کیا تھا
اور اس کے بعد طواف زیارت۔ اس وقت اتنا ہجوم نہ تھا جتنا اب ہے۔ آج تو رکن جمانی تک پہنچنے سے پہلے ہی بے حال ہو گئے اور اب واپسی کی راہ لی۔ عشاء کی نماز کے بعد واپسی ہوئی۔ حرم سے ہوٹل تک پہنچنے میں گھنٹہ لگ گیا۔ سعودی عرب میں ادویات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ رحاب الروضہ میں بھی مریض آنا شروع ہو گئے ہیں۔ طارق شاہ صاحب کا بیٹا حافظ حسن دوائیوں کی تیسری کھیپ لے آیا ہے۔ کل کے روم میٹ بدل گئے ہیں۔ عتیق الرحمن اور ذہاب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ چلے گئے ہیں اور کمرہ نمبر 903 میں ظفر اقبال اور صابر بیگ آ گئے ہیں۔ بیگ کا ملنا۔ طواف زیارت کے بعد حرم سے مینا جاتے ہوئے ہینڈ بیگ جس میں روداد سفر لکھی ہوئی ایک کاپی بھی تھی ٹیکسی میں رہ گیا۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ شاہ صاحب کو بتایا ہزاروں ٹیکسیاں آتی جاتی ہیں، چیزیں پڑی رہ جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں۔ کسی ٹیکسی والے کا دوبارہ ملنا ناممکن سی بات تھی۔ پھر بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی سبب بنا دے۔ ضیاء سے بات کی۔ اس نے کہا میں فون کرتا ہوں۔ اندازے سے فون کیا تو اس کا واقف عرب ٹیکسی ڈرائیور نکلا۔ اس نے بتایا کہ بیگ میرے پاس ہے۔ دوسرے دن بیگ صحیح سالم عزیزیہ پہنچ گیا۔